ویلکم بیک. اچھا, ہم لوگوں نے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے جن کی آواز خیر بریک کر رہی تھی, اور سوال ان کا تھا شادی کے بارے میں. ان کی کزن کی نا تاخیر تھی بہت زیادہ, تو اس کا جواب دے دیں. میرے وہ سارے پہلی بات بیٹا کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے 50 سال پہلے پاکستان میں جو کلاس ڈسٹرکشن طبقاتی تضاد کی لائنیں تھیں وہ بڑی گہری تھیں. برادری راجپوت نے راجپوت میں کرنا, جٹوں نے جٹوں میں کرنا, رائیوں میں کرنا, فلاں نے فلاں میں کرنا, یہ اب وہ کافی حد تک ٹوٹ گئی ہے. ہم ایک اچھے دور میں آئے. اور دوسری بات ہے کہ پہلے اگر کوئی لو میرج کا خیال آتا تھا چیخیں پڑنی, چیخوں پکار, رولا پڑ جاتا, طوفان آئے تھے, کیٹو نانگا پر لردنا شروع ہو جاتے تھے. ایک ہی ہو گیا ہے. اب پیرنٹس میں, معاشرے میں اجتماعی طور پہ ایک تبدیلی کا احساس آ گیا. اگر کوئی پسند کرتا ہے, لائک کرتا ہے, تو پیرنٹس الحمدللہ اس پوزیشن میں آگے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہاں یہ رشتہ ٹھیک ہے, لڑکا ٹھیک ہے, لڑکی ٹھیک ہے, تو وہ آگے بڑھتے ہیں. بلکہ مجھے تو اچھی بات یہ لگتی ہے کہ بہت سارے پیرنٹس خود بلکہ بچوں سے کہتے ہیں اگر آپ کی تمہاری لائف میں کوئی لڑکا لڑکی ہے تو تم بتاؤ, ہم اس کو دیکھ لیتے جا کے. یہ اچھا سائن ہے. جو ہماری سوسائٹی ہے وہ لبرل ہو چکی ہے. پہلے تو وہ لوگ بندوقیں نکال لیتے تھے, پہلے بندوقیں مارتے تھے, اللہ معاف کرے, اس سے بڑا کیا مار دیتے. میرا بچپن سارا جوانی ساری گاؤں میں گزری ہے. کسی بچی نے نام نے لیا, اس کا بازو توڑ دینے, کٹ کے بند کمرے میں رکھنا, اس کو 2 مہینے باہر نہیں آنا, اور کوئی جو بڑا شیر ہوگا بھائیوں کو چیلنج کرنا کہ ہے کسی ضرورت مار دے, جا کے چاچا سامنے آ رہا ہے, ماما سامنے آ رہا ہے, مار رہے ہیں اس کو. الحمدللہ میں اکثر کہتا ہوں عورت جو ہے نا اس پہ بڑا ظلم ہوا ہے ہر تاریخ کے ہر دور میں. میں اور مجھے پھر میرا دل ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, عورت جب بھی کسی کوئی بانجھ عورت ہوتی تھی, ہوتا مرد تھا, ہزاروں سالوں سے, صرف 50 سال میں یہ 30 سال میں یہ پتہ لگا نا کہ مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں. ہزاروں سالوں سے عورتیں ذبح ہوئی جا رہی تھی, سولی پہ چڑھی جا رہی تھی. مرد 4 شادیاں کر رہے ہیں, 4 شادیاں, 3 شادیاں, 5 شادی پہ شادی کیے جا رہا ہے. اب کم از کم سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ بندہ بھی بانجھ. اور دوسری بات ہے, عورت کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے, اس کے دل میں اتنی وسعت ہے, پھیلاؤ ہے, اس کے دل میں اتنی جگہ ہے کہ جب وہ پتہ چلتا ہے نا میرا مرد فزیکلی ٹھیک نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی عورت کہے میں چھوڑ دوں گی تمہیں. عورت کہتی میں تمہارا ساتھ دوں گی. اور یہ جو مرد ہے, مرد بنتا ہے, کھوکھلا مرد, جیسے پتہ چلتا ہے نا میری بیوی کے ساتھ پرابلم ہے, ماں, پھپھی, ساسی, چاسی, سارے شادی کر بانجھ پیٹے. بہت سارے لوگ تو طلاق دے دیتے ہیں, بہت سارے لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں. یہ ظلم ہے بہت بڑا. اگر اور مرد کو مسئلہ ہو, عورت کہتی ہے میں ساتھ کھڑی ہوں گی. اگر عورت کا مسئلہ ہوگا سارے بندوقیں لے کے کھڑے ہو گئے. مجھے زندگی میں 1-2 بندے تو ملے ہیں جنہوں نے اس پہ اپنی بیوی کا ساتھ دیا. میں ان کو کٹو کی طرح بڑا آدمی سمجھتا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ پرابلم رہی ہے. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لیٹ ہوگی شادی, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کو سوٹیبل رشتہ. اب تو برادری ازم کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں, اب کاسٹ کی برادری ٹوٹ گئی ہیں, اونچ نیچ کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں, شہر گاؤں کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. ایک میں یہاں ضرور کہوں گا کہ جو کچھ لوگ شادیاں کرتے ہیں نا, مثلا یہاں کا بندہ راجر پور کر دے گا, سندھ کر دے گا, سکھر کر دے گا, تو وہاں پرابلم آتی ہے. اپنے کلچر کے ساتھ قریبی جگہوں پہ شادیاں کریں تو زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. اب ہم صرف آتے ہیں کہ بچی کی شادی لیٹ ہو گئی ہے, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار پڑھیں روزانہ. اور ساتھ میں نے جو سورۃ طارق والا پانی کھایا, ساتھ میں نے پھر آپ سے کہا کہ کلونجی کا تیل اگر کسی کو پرابلم ہے وہ ماتھے پہ لگائیں. یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں, انشاءاللہ بہت جلد رشتہ آ جائے گا اور من پسند اور سوٹیبل رشتہ ہو جائے گا. من پسند اور سوٹیبل رشتہ تو ہو جائے گا سر. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیڈ پتوکی سے موجود ہے محمد رفیق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال پروفیسر صاحب سے ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا ایک ہی ہے جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے, اور ہم والدین اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے. پلیز کوئی ایسا روحانی وظیفہ بتائیں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں, ہمارے گھریلو انتشار ختم ہو جائے. یہ جو میرا بھائی ہے اس کا دل چھلنی لگتا ہے, اور وہ باقی اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے, اگر تو سیم کلچر ہے, سیم ماحول ہے, اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملی ہے, تو پھر تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, وہ جہاں اس کا کوشش, مثلا بعض کو لڑکے بلتے ہیں شادی شدہ عورت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بوڑھی عورت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کچھ اور کوئی ایسی عورتیں جو بدکردار اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو نیک پیرنٹس پھر ان کو بار بار دل میں خیال آتا ہے, وہ بار بار دکھی ہوتے ہیں, چھلنی ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ کا بچہ کسی جائز خواہش کا اظہار کر رہا ہے, کسی جائز رشتے کا اظہار کر رہا ہے, اگر تو عادی مجرم ہے, وہ ہر 10 دن بعد بدلتا رہتا ہے, تو پھر تو اور بات. میرے پاس ایک بیٹا پیچھے ایک میرے پاس خاتون آئی, بڑے دل سے روئی, کہتی میں معافی مانگتی ہوں آپ سے اور معاشرے سے. میں کیا کہتا, میرے بیٹے کو ایک بیماری ہے. میں کیا کہتا, یہ منگنی کرتا ہے, منگنی کرنے کے بعد ٹائم گزارتا ہے, ٹائم گزارنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے. پلان سے کیا کرتا ہے, ایک لڑکی اچھی بچیاں مطلب کہتی ہیں اگر میں تمہیں پسند ہوں اپنا رشتہ بھیجو, وہ بڑے تڑلے سے بھی رشتہ بھیج دیتا تھا.
کہتا 3 دفعہ یہ کر چکا ہے, رشتہ بھیجتا ہے, لڑکی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا کھولتا ہے, اور میں یہاں پہ الزام نہیں لگاؤں گا, شاید اس کی غلط کاری بھی کرتا اس کے ساتھ, اور ایک دفعہ تو بعض کا ماں کو کہتا ہے کہ ماں جی آپ منگنی کر دیں, شادی شدی میں نے کو نہیں کرنی, میں نے ٹائم پاس کرنا, میں نے وقت گزارنا. وہ عورت کہتی 2-3 دفعہ تو ایسے حادثہ ہو چکا ہے, میرا اکلوتا بیٹا ہے, میں کیا کروں, مجھے اس نے زندگی میری حرام کی ہوئی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ رشتہ میں نے پہلے کہتا ہے کہ نہ کریں رشتہ, میں نے 2-4 مہینے 6 مہینے سال گزارنا, 6 مہینے کے لیے میرا رشتہ کر دیں, باقی بعد میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گی. یعنی کہ ایسے متشدد جلات سے بچے بھی ہمارے سوسائٹی میں آ گئے ہیں. جو لڑکے اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کرتے ہیں نا, میں نے زندگی میں کبھی ان کو تکلیف میں نہیں دیکھا, میں نے زندگی میں کبھی انہیں دکھی نہیں دیکھا, میں نے ان کی دعاؤں میں شامل, الحمدللہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں. جب میری ماں نے, میں موٹیویشن کے لیے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میری ماں نے میرا رشتہ کیا تو میں مری میں تھا, میں کہتا ماں جی جہاں مرضی کر دیں, کر دیا. میں واپس آیا, میری ماں پتہ ہے کہتی کہ آپ نا تصویر دیکھو, میں کہا ماں جی اگر میں نے تصویر دیکھی پھر آپ کی بات تو نہ مانی, آپ کی بات تو نہ مانی, تصویر نہیں دیکھی, کچھ نہیں کیا. اس طرح میرے اور کچھ ہلکے میں دوست ہیں جنہوں نے شادی ماں باپ کی مرضی سے کی, آج وہ 7ویں آسمان پہ کامیابی سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ بچے جو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ بیوقوف ہیں, میرے ماں باپ عقل مند نہیں ہیں, وہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت کرتے ہیں. وہ کسی نہ کسی ٹینشن, کسی نہ کسی انگزائٹی, اسٹریس میں ہیں. ہاں اگر میں پھر بولتا ہوں اگر جائز رشتہ ہے, سوٹیبل رشتہ ہے, اچھا رشتہ ہے, تو پیرنٹس کو قائل کریں. اگر وہ پیرنٹس کی دلیل میں, پیرنٹس کے دلائل میں جان ہے تو پیرنٹس کی بات مان لیں. میں نے زندگی میں جس کو بھی پیرنٹس کی بات کو مانتے ہوئے دیکھا ہے نا, وہ کبھی وہ, کیونکہ پیرنٹس جانتے ہیں میری بیٹی کا مزاج کیسا ہے, پیرنٹس جانتے ہیں میرا بچے کا مزاج کیسا ہے, یہ اکیلا ہے, کل کو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, کیا نہیں ہونا, کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے, اس سے کل کزن ہوں گے, ساتھی ہوں گے, تو اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی. لہٰذا میں جو میرے بھائی نے بھی فون کیا کہ میرا اکلوتا بیٹا وہ ہماری بات نہیں مان رہا, پہلے اس کی بات بنائیں, اس کو بیٹھنے کے بعد اس سے بات کریں. اگر تو اس کی بات میں وزن ہے اس کی بات مان لیں, نہیں تو پھر اس کو منترلا کریں, اور میں پھر تسبیح آپ کو بتاتا ہوں تاکہ وہ آپ کی بات مان جائے. یا شہید ہو یا اللہ, کوئی بھی بچہ نافرمان ہے, کوئی بھی بچہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات مانے اور اسلام کے مطابق رہے, صراط مستقیم پہ رہے, یا شہید ہو یا اللہ 5 تسبیحاں, یا لطیف اللہ اس کی شادی سوٹیبل جا کر یا لطیف ہو یا حلیم ہو 5 تسبیحاں, اور یہ پھر آپ کی بات مانے, یا عزیز ہو یا سلام ہو یا اللہ 5 تسبیحاں. اور ایسے بچے کو پانی پہ یا کسی میٹھی چیز پہ, یا بچی کو جو آپ کی نافرمانی کر رہی ہے, پیرنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے جو جہاں یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے وہ سوٹیبل لوگ نہیں ہے, غلط ہے, تو پھر سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ ہے, وہ 11 بار پانی پہ دم کر کے کسی چیز پہ ایسے بچوں کو کھلائیں تو وہ بات مان جاتے ہیں. بہتر یہ کہ ایسے بچوں سے ڈبیٹ کریں, سیشن کریں, بات کریں, اور بات کریں وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر میں بار بار سمجھاتے رہے. میں یہ نہیں کہوں گا نہ سمجھائیں, ہاں میں تو پہلی رائٹ دے رہا ہوں بچے کو. اگر بچے کا رشتہ جہاں وہ چاہ رہا ہے, بچہ یاری وہ اچھا ہے تو کر دے. اگر پیرنٹ جانتے ہیں, پیرنٹ سے اچھا کوئی نہیں جانتا کہ میرا بیٹے کا, میری بیٹی کا مزاج کیا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ پریشر میں کیسے ڈیل کرتا ہے, دوسرے حالات میں کیسے ہے. تو پیرنٹس اگر جانتے ہیں تو پھر پیرنٹس منترلا کر لیں. آج کا بچہ وہ نہیں ہے. پہلے ہم تو ہوتے نا کہ گھر میں والا صاحب نے آنا, ہم صاحب منجیوں کے نیچے گھس جاتے تھے کہ بابا ابا جی آ گیا, ابا جی. آج کل بچہ اور ہے, یہ کہتا ہے میں فرینڈلی فادر کے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ ڈبیٹ کریں, آرگومنٹ کریں, اس کے دوستوں کو شامل کریں, دوستوں کو شامل کرنے کے بعد منترلے کے بعد اس سے بات بنائیں. ویسے سختی کریں گے تو آج کل کے بچے, یہ بریلر فیملی ہے, یہ سختی سے جلتے نہیں ہیں. بات کریں, بات دعا ہے کہ سوال دعا کے ساتھ کہ جو اس فیملی کے ساتھ, اس بیٹے کے ساتھ بہتر ہے, اللہ تعالیٰ اس فیملی کو ادھر لے جائے. سر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, آج کل ہمارے جو سوسائٹی کے مرد ہیں ان کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے دوسری شادی کی. شادی شدہ ہیں, بچے بھی ہیں, لیکن دوسری شادی کرنی ہے, اور دوسری شادی میں بھی اگلے کو لنگر آن کری جانا ہے, اس کو کوئی ہاتھ پکڑانا, باتیں بڑی بڑی اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا یہاں میں ذاتی ایک ایکسپیرینس بتاؤں گا. الحمدللہ مجھے 30 سال ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے. 30 سال میں میرے پاس ہزاروں لوگ آئے, اور وہ لوگ بھی آئے جو سال 2 سال 5 سال کسی دوسری شادی کے چکر میں تھے. منتیں, ترلے, مجنوں, بال اجڑے ہوئے ہیں, شیو نہیں کر رہے, میں نے شادی کرنی ہے, میں نے شادی, دوسری شادی والے. میں ڈھونڈتا ہوں اس بندے کو آج تک جس نے دوسری شادی کی اور سال بعد کہتا ہوں کہ میں خوش ہوں. جس سے پوچھتا ہوں کہتا بٹی صاحب چاول ہی بج گئی ہے, بٹی صاحب چاول ہی ماری ہے, یہ غلطی کی ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ ریزن آپ شادی نہ کریں. اگر آپ کو ضرورت ہے فزیکلی, یا آپ کی بیوی بیمار ہے, یا کچھ ایسے عوامل ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے, پھر آپ شادی کریں, لیکن پھر بیلنس کریں. میں نے نہیں کسی بندے کو دیکھا جو بیلنس کرتا ہو, میں نے دیکھا. اگر آپ کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے, میں بیلنس کر سکتا ہوں کہ نہیں, کیونکہ آقا کریم کا مجھے شور نہیں ہے, لیکن مجھے کمزور شاید یاد ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں 2 شادیاں کرتا ہے اور آخر میں ایک کے ساتھ انصاف نہیں کرتا, تو روزے محشر جب اٹھے گا تو ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا, کمزور ہوگا, کسی نے دنیا میں انصاف نہیں کیا. میں نے انسانی نیچر ایسی, انسانی مزاج ایسا کہ میں نے کسی کو انصاف کرتے نہیں دیکھا.
دیکھا. آپ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے کریں, لیکن پھر انصاف کے ساتھ پھر ٹرسٹ کریں. اگر دوسری شادی والا ٹرسٹ نہ کرتا پھر آپ بھی اپنی زندگی بھی عذاب بنا رکھتا ہے دوسری کی زندگی. اگر آپ کے اندر ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے, کانفیڈنس کا ایلیمنٹ نہیں ہے, بھائی ٹرسٹ نہیں, چھوڑ دیں اسے. آپ کو ٹرسٹ نہیں کسی لڑکی پہ, آپ کو ٹرسٹ نہیں کسی لڑکے پہ, بندے ہوئے ہیں کیوں بندے ہوئے ہیں, چھوڑ دیں اسے. اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو ٹرسٹ دینا ہوگا, ریلیکس رہنا ہوگا, کانفیڈنس دینا ہوگا, تب آپ کامیاب ہیں. نہیں تو نہ زندگی اپنی آرام کریں نہ کسی دوسری کریں. سر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں فاروق عباسی مری سے. ہیلو السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے بھٹی صاحب کو ایک تو دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام. میرے کزن ہیں, انہوں نے 3 شادیاں کر لی تھی, ابھی کوئی بھی نہیں ہے, تو چوتھی کا خواہش مند ہیں. تو وہ میں پروگرام میں سن رہا تھا, آپ تو دوسری کی بات کر رہے تھے. تیسری بھی بھٹی صاحب نے کرائی تھی, ایک دفعہ پہلے بھی میں لے کر گیا تھا. تو اب چوتھی کی ہے, ابھی وہ اکیلے ہیں بالکل گھر میں. تو اس کے لیے یہ فاروق عباسی صاحب ہمارے ریگولر ہمارے لسنر دیکھنے والے ناظرین ہیں یا ہمارے پروگرام دیکھتے بھی شامل. مجھے وہ یاد بھی آ رہا واقعہ. کچھ لوگ, میں اس بندے کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ ایک شادی فلاپ دوجی کر لی, دوجی شادی فلاپ تیجی کر لی. کچھ لوگوں کی ایکسپیریمنٹل وہ چل رہی ہوتی ہے. اچھا یہ بیٹا یہ میں اس پہ غور بھی کیا, یہاں میں وہ پوائنٹ نہیں شیئر کروں گا, کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. کچھ لوگوں کی زندگی میں میرڈ لائف ہوتی ہی نہیں, بہت کم ہوتے ہیں. مثلا میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, شادی ہو جاتی ہے لیکن جلدی ٹوٹ جاتی ہے. میں پامسٹری جانتا, اسٹرالوجی نمرولوجی جانتا. میرے پاس پروفیسر صاحب, میں نام بھی لیتا ہوں, پروفیسر صاحب میرے پاس آ گئے جی. مری کا واقعہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, میں نے نام بھی لے لا. میاں والی سے پروفیسر صاحب آئے میرے پاس, اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں, یہ ویسا ویسا ہے. مجھے بیماری تھی ہر نئے بندے کو نمرولوجی پامسٹری اسٹرالوجی میں گزرنا. میں نے جب دیکھا نا بیوی کے لیے سویٹر لا رہے ہیں, جرسیاں لا رہے ہیں, فروٹ لا رہے ہیں, گرم پانی فلاں, میں کہ اتنا تابے دار. جب میں نے نمرولوجی اسٹرالوجی پامسٹری سارا گھور گھریا کیا نا, مجھے سمجھ آئی کہ ٹھیک 6 مہینے بعد اس کی میرڈ لائف فار ایور ختم ہو رہی ہے. میں کھوجی تھا, میں نے کہا یہ سچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پروفیسر صاحب میاں والی سے تھے, میرے بری والے میرے ہلکے میں سارے لوگ جانتے ہیں. میں کہا یار آپ اتنا پیار کرتے ہیں, کہ میں کہا یہ جو پیار کر رہے ہیں, میری اسٹرالوجی نمرولوجی پامسٹری اسٹرالوجی روحانی سارا کہہ رہی ہے کہ ٹھیک 6 مہینے بعد نا آپ کی میرڈ لائف آپ کی زندگی میں نہیں ہے. تو کہتا وہ جو گالیں دینے سے فرینک تھا, کہتا ہے کہ تو پامسٹری چیک لیجیے وہ کچھ نہیں ہوگا. میں کہا اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ یہ کورٹ میں کھڑے ہو کے تم سے طلاق لے گی, کورٹ میں کھڑے ہو کے. ٹرانسفر وقت گزر گیا, میں لاہور آ گیا. اب میرے ذہن میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ پروفیسر صاحب کو میں نے یہ پیشین گوئی کی ہے. اب ہوتا کیا ہے, لاہور میں ایک دن بیٹھا, پروفیسر صاحب مجھے نظر آئے دور سے, میں دوڑ کے ان کے پاس گیا. میں کہ مجھے صرف یہ بتائیں میری بات جھوٹی نکلی کہ نہیں نکلی. کہتے تمہاری زبان کالی تھی, وہ طلاق لے گی اور کورٹ میں لے گئی. تو میں اب میرے بارے میں کیا حکم ہے, میں کہا اب شادی نہیں کرنی. 2 مہینے بعد شادی کی تھی, دوسری بیوی مر گئی. پھر میرے پاس آئے, میں کہتے کیا کرنا ہے, میں کہ 6 مہینے بعد پھر آ گیا. میں کہا میرے صاحب میں میرے سسٹم کے مطابق آپ کی میرڈ لائف آگے نہیں بنتی. اب عورتوں کو قتل کرنا بند کر دیں, یہ چھوڑ دیں. انہوں نے تیسری چوتھی کی, میرے پاس پھر نہیں آئی. یہ بہت فیو ہیں ایسے کہ ان کے کوئی سایہ ہے, کہ ان پہ نظر ہے, کوئی جادو ہے, کیا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا. جو ابھی میرے فاروق عباسی بھائی نے بھی بات کی ہے کہ میں ایسے بندے کو بتا رہے کہ 3 شادیاں وہ کر چکے ہیں, تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ کہتے اور وہ باز نہیں آ رہا ہے. وہ یہ اس ٹارچر کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے پھر لانی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی زندگی میں ہے کوئی ہارڈل ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی پرابلم ہے, وہ ختم اور ان کا رشتہ ہو جائے. میں تصویر ضرور بتاؤں گا. یا لطیف و یا حلیم و 500 بار, یا لطیف و یا علیم و 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار. اور سب سے اہم بات, استغفر اللہ سے 1000 دفعہ مانگے کہ اللہ میاں میری کردہ نہ کردہ کوئی گناہ, کوئی زیادتی, کوئی سستی, کوتاہی میرے سے ہو گئی ہے, مجھے معاف فرما. یہ جو زوجیت کے حوالے سے میرے ایک کراس لگ گیا ہے, ایک شادی فلاپ, ہم سارے دوسری شادی فلاپ, تیسری شادی فلاپ, لیکن وہ اس کی جرت کو بھی اسلام کہنا میں باز نہیں آنا, میں نے چوتھی شادی بھی کرنی ہے. بھی کریں ضرور, استغفار اللہ سے کریں تاکہ آپ کی لائف میں کوئی رکاوٹ ہٹل ہے وہ دور ہو اور آپ کی چوتھی شادی کامیاب ہو, اور یہ جو ٹارچر کا سلسلہ جاری و ساری ہے یہ یہیں پہ بند ہو جائے. ٹھیک ہو گیا سر ہمارے ساتھ انشا ارشاد بھی موجود ہیں مری سے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ دراصل میرا سوال تھا بھٹی صاحب سے کہ میرے پہلے رشتے وغیرہ آ رہے تھے لیکن کوئی سیوٹیبل نہیں لگ رہا تھا. اب ایسا ہے کہ رشتہ وغیرہ بھی کوئی نہیں آتا, اور کوئی آتا ہے تو پہنچ کے بس چلے جاتے ہیں, اور میرے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے. جس کام میں کرتی ہوں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیوں ہو رہا ہے, جو کام کرتی ہوں اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ میری 9 جون 2004. غصہ آتا ہی نہیں تھا, پوچھیں ان سے. آپ کو غصہ آتا ہے؟ بہت زیادہ.
یہ غصیلی ڈیٹ آف برتھ ہے. بیٹا تمہیں کتنا غصہ آتا ہے؟ آپ کو غصہ کتنا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے میں اٹھا کے پھینک دیتی ہوں, میں نہیں دیکھتی کیا ہے کیا نہیں ہے. 9 نمبر کے میرے محبوب, میرے فیورٹ نمبر, جس پہ میرے ہلکے بڑے پیارے میرے بچے ہیں, میرے بڑے قریب لوگ ہیں. جب میں کہتا کہ یہ گستاخ نمبر ہے تو وہ مانتے نہیں. آج دیکھیں کہ مثال اور سامنے آ گئی ہے. 9 18 27 جہاں آئے گا غصہ, اور غصہ نارمل نہیں جو میں نے بیٹی سے بار بار پوچھا ہے, گستاخی والا غصہ, ٹھا ٹھا ٹھا, یعنی کہ ہوتا ہے نارمل غصہ بندہ چاہ چوں کی ٹھنڈا ہو گیا. غصہ ہوتا ہے کہ اگلے کی ایسی کی تیسی کر دینی, گستاخی کرنی, بدتمیزی. ہاتھ میں بیلن بھی آئے تو بیلن بٹھا کے مار دیں گے. وہ بچی کہہ رہی کہ میرے ہاتھ میں جو ہے, پہلی بات بیٹا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غصے کو ختم کرے. اب میں یہاں یہ بتاؤں گا کہ میری بیٹی, یہ میری پری بیٹیاں ساری, چاہے غسیلی ہے جیسے بھی ہے, تو میری بہت پیاری بیٹیاں ہیں. میرا بیٹا آپ نے کرنا ہے کہ اللہ الصمد 5 تسبیحاں, میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ تمہارا غصہ ختم ہو. اگر تم اس دھاڑ دھنکاڑ کے ساتھ, اس دھمک دھمکا کے ساتھ اگلے گھر جاؤ گی, جو چیز ہاتھ میں آئے گی نہ ساس بچے گی, نہ نند بچے گی, نہ تمہارا میاں بچے گا, تو میرا بیٹا رشتہ خراب ہو سکتا ہے. پہلے اپنی ٹریمنگ کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اللہ الصمد تاکہ تمہارا غصہ مرے. 5 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ مجھے ہر بیماری سے پاک رکھ. 5 تسبیحاں. یا مالک و یا قدوس, اللہ میرے جسم اور روح کو ہر بیماری اور غصے سے پاک کر. 5 تسبیحاں. پھر یا لطیف و یا حلیم و 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار پڑھنا ہے. اور اب دوسرا سورۃ طارق والا پاری میں پیچھے بتا گیا, ہمارا نیٹ پہ بھی پروگرام آ جائے گا, وہ پینا ہے, عرق گلاب سے نہانا ہے. اور جو ساتھ میں نے پھر کہا کہ آپ نے کلونجی کے تیر رات کو لگانا ہے. جب میری بیٹی یہ سارا پروسیس کرے گی, غصہ مر جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلدی تمہارا رشتہ آنے والا ہے, اور رشتہ کامیاب ہوگا. لیکن جب رشتہ کامیاب ہو تو اس وقت غصے کی جو چڑیل بیٹھی ہے نا تمہارے سر پہ, اس کو یہیں بٹھا کے جانا, یہیں اتار کے جانا. اگر وہاں پہ تم فائرنگ کرو گے نا, کبھی بیلنے کی, کبھی گلاس کی, کبھی فرائی پین کی, اور ایک شرط ہے کہ نشانہ پکا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب تم کوئی چیز مارو, بچہ پیچھے ہٹ جائے, پیچھے سانس کھڑی ہو یا اس کو سسر کھڑا ہو, تو مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جائے. میرا بیٹا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارا غصہ مارے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسی ساری بیٹیاں جو ہیں ٹھنڈی ہو جائیں, کول ہو جائیں, کستوری کی طرح, گلاب کے پھولوں کی طرح رہیں, تاکہ ان کو ریئیکشن کے طور پہ کوئی مشکل ٹائم ان کی لائف میں نہ آئے. منور حسین ہے لاہور سے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گی سر. پھر میم مس منور. میں منور بول رہا ہوں جی بابا جی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو آواز اب آ گئی ہے تو آپ اپنا سوال بتائیے. میں پیر صاحب کے پاس کافی عرصے سے آ رہا ہوں, تو جب سے انہوں نے وہ نمبر دیا ہے نا آن لائن, تو یہ پرابلم کا نمبر بزی ہوتا ہے. میں اس کو آج بھی میں نے 3 گھنٹے فون سنا, میں فون سنتا رہتا ہوں. پھر بھی میرے وہ سارے چاہنے والے جن کو نمبر کی پرابلم آتی ہے, بعض کا پوڈ کاسٹ, بعض کا سانے پہ بزی ہوتا ہوں. لیکن میں اب کوشش کر رہا ہوں سنوں, اور اگر آپ میسج کریں گے تو میں کوشش آج پھر کروں گا 3-4 گھنٹے جا کے سنوں, تاکہ میرے دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا سر. اب جو شادی, جن کے رشتے میں بندشیں ہیں اور رشتے نہیں آ رہے, جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کر کے, مطلب کہ آپ کو اس کے بعد ریجیکٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ہم لوگوں نے نہیں رشتہ کرنا, تو اس کے لیے بڑے یہاں میں نے اکثر لوگ, یہ میرے پاس بہت سارے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ نہ کریں. مجھے وہ بندے بڑے پیارے لگتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں نا اپنی بیوی سے کہ مجھے اس گھر لے کے جانا جہاں ہاں کرنی ہے. تم دیکھاؤ, میں کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے کے نہیں اٹھوں گا. میں اس کے چہرے کی طرف ایسے دیکھتا ہوں, یہ کوئی ولی بیٹھا ہے, کوئی اللہ کا درویش بیٹھا ہے, کوئی اللہ کا محبوب. جب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی گھر والوں سے کہا کہ میں جہاں جاؤں گا جو بھی لڑکی ہوئی میں نے ہاں کر دینی ہے. سلوٹ ایسے مردوں کو, سلوٹ ایسے باپوں کو یہ بات کرتی ہے. اب دوسری بات ہے, بہت ساری بچیوں کو جب خواتین سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کرتی ہوں, وہ کہتی ہیں ہم پھر کیا کریں. میں نے طریقہ بتاتا ہوں. ابھی آپ جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہو اس بچی کو کسی نیوٹرل پلیس پہ دیکھیں, پہلے کسی اسکول میں, کسی دفتر میں, کسی فنکشن میں, کسی جگہ پہ غیر اس کو بتائے بغیر اس کو دیکھیں. اگر آپ کو یہ شک ہے تصویر غلط آ جائے گی, تصویر ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جب آپ کو لڑکی پسند آ جائے پھر اس کی طرف جائیں, کسائی بن کے نہ جائیں. اگر آپ کسائی بن کے جاتی ہیں, جب جاتی ٹرالی صاحب نے منہ بنانا شروع کر دیا, ایڈونچر کے طور پہ اب لیے جا رہی, 70 رشتے ریجیکٹ کرتے, جی میں 70 کرتے نے, میں 60 کرتے نے, ان کی چائے بھی نہیں پیتی, ان کی ٹرالی بھی سجی جا رہا, اور بچی بڑی امید بھری, اس کے آنکھوں میں دیپ روشن ہوتے ہیں, چراغ روشن ہوتے ہیں امید کے کہ میری اب رشتہ ہونے والا. اور آپ دتکار کے روند کے بلڈوزر پھیر کے نکل جاتی. خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں. اگر آپ یہ ظلم کریں گے تو آپ کی آنے والی نسلوں میں یہ رشتہ کسی پچھلی جگہ دیکھیں, جب آپ کو 70-80% ہاں ہو جائے. پھر ایک بندہ میرے پاس بڑا پیارا ہے, مجھے بڑی اس کی بات اچھی لگی. کہتا میں جب 2 دفعہ میرا بیٹے نے نا رشتہ پسند نہیں کیا, تو میں نے پتا کیا کیا, میں نے گھر جا کے میرے بچے میں پرابلم ہو, آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہے.
میں نے خود انہیں کہا اگر کچھ پیرنٹس ایسے ایکسیپٹ کر لینا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایکسیپٹنس ہے نہیں نا. میں نے کہا کہ میرا بچہ آپ کی بچی کے قابل نہیں ہے. میں ان کو اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کی, اس درد سے, ریجیکشن سے بچانے کی کوشش کی. بچی جس سے بول رہی تھی کہ آپ بالکل نہ کریں, میرا بچہ ٹھیک نہیں تھا, میں نہیں چاہتا کہ آپ کا رشتہ ہو جائے. آپ رشتہ سویلائز طریقے سے, مہذب طریقے سے, گریس سے دیکھیں تاکہ آپ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو. دوسروں پہ کسی بچی کو ریجیکٹ کرنا, اس کو آپ انگارے پہ نا جیسے کباب نہیں رکھتے, رکھ کے آ جاتے ہیں, ایسی بچیاں خودکشی کی کوشش کرتی ہیں. 40-50 کے بعد وہ باہر ہی کری, میں نے ٹرالی لے کے نہیں جانا. میں مجھے فون کرتی, بچی کمرے میں بند ہے, کہ پھونک مارو, کو دم کرو, کو دعا کرو, وہ باہر آ جائے. وہ کہتی میں نہیں آنا, میں نہیں آنا. لہٰذا یہ ٹارچر کا جو سلسلہ, یہ پریشر کا سلسلہ, یہ جو آپ نے کرش قیمے والی مشین لگائی ہوئی نا بچیوں کو روندنے کی, ذبح کیا جا رہا ہے, ذبح کر, خدا کے لیے سے بچیں تاکہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں سے محفوظ رہیں. آخر میں ہم پھر یہ بات بتاتے ہیں, یا لطیفو یا علیمو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار, اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. سورۃ طٰہٰ, جو میری بیٹی, بہت ساری بچیوں نے مجھے کہا کہ میں سورۃ طٰہٰ پڑھتی, جو پڑھتی ہیں ان کے رشتے جلدی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو یہ شادی کا آج کل جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے کہ ایون بارات والے دن بھی لڑکیاں کہتی ہیں کہ اس بندے نے فلانی چیز نہیں کی تو میں اس کو طلاق دیتی ہوں. یہ خطرناک جو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں معاشرے میں. کچھ ہمارے بچیوں میں کچھ بچیاں مجھے ایسی ملی, کہتی کہ میں نے مرد کی ڈومینیشن پسند ہی نہیں کرنی. تو میں نے کہا بیٹا شادی نہ کرو. شادی کرنے کا مطلب ہے گیو ٹیک, گیو ٹیک, کچھ دو کچھ لو. اگر آپ کہتی ہیں, یا لڑکا کہتا ہے کہ بھائی جی اپنی آکڑ دکھانی ہے, نہیں پتر رینج نہیں. میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کو, بڑے بڑے بیوروکریٹوں کو, بڑے بڑے افسروں کو, بڑے بڑے پلوانوں کو, بڑے بڑے باڈی بلڈروں کو میں نے دیکھا جو بیوی کے سامنے زہر ہوتے تھے, وہ عقل بندی کرتے تھے. زندگی کی ایک خوبصورت ایسے نہیں چلتی, کبھی آپ جھک جائے کبھی وہ. اگر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے, اگر آپ کے اندر ڈومینیشن, پوزیشن, اگریشن نان سٹاپ ہے, تو آپ رشتہ نہ کر. کیوں کر رہے ہیں آپ رشتہ, کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ شادی کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, وہ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ پیار محبت ہونا چاہیے, وہ برداشت ہونا چاہیے, وہ صبر ہونا چاہیے, تاکہ آپ رشتوں کو ایسے طریقے سے نبھا سکیں. ٹھیک ہو گیا سر. اسی کے ساتھ ہم لوگ اب اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا من پسند شادی, اور اس کے سر نے ہمیں ہر قسم کا ایکسپیرینسز جتنے انہوں نے لوگوں کے وٹنس کیے ہیں وہ سب ہمیں بتا دیے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں, اور ہمارے جو کالرز ہیں ہوپ وہ مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.